بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیان والی امت بنایا، اعتدال والی، درمیان والی، واسطہ والی۔ یہ آیت جب اتری ہے تو اس وقت تو قرآن کچھ ادھر اتر رہا ہے، کچھ وہاں اتر رہا ہے، تو اس کون سی آیت نمبر ہے یہ تو کسی کو نہیں پتہ۔ بعد میں علماء تفسیر، علماء قرات نے بیٹھ کر یہ سارا کیا، وسط درمیان۔ تو علماء نے سورہ بقرہ کی 286 آیات مقرر کی، 286، تو 286 کا درمیان بنتا ہے 143، ٹھیک ہے؟ تو یہ آیت نمبر 143 ہے، وسطا درمیان والی۔ تو آیت بھی 143، سبحان، کیا قرآن کی خوبصورتی۔ تو یہ اتفاق نہیں کہ وَلْيَتَلَطَّفْ درمیان میں آ گیا، یہ اللہ کا کلام ہے، انتخاب ہے۔ یہ مزاج قرآن کو بتاتا ہے یہ لفظ، مزاج شریعت کو بتاتا ہے یہ لفظ۔ ہر چیز کا جو سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر ہو جائے تو ساری چیز ادھر ادھر ہو جاتی۔ گاڑی کا سینٹر پوائنٹ جب خراب ہوتا ہے تو وہ امبیلنس ہوتی ہے، چلاتے ادھر ہیں چلتی ادھر ہے، پھر اس کا دوبارہ دکانیں بنی ہوئی ہیں جہاں کر اس کو بیلنس کرتے ہیں، پھر وہ ٹھیک چلتی ہے۔ تو لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ یہ بیلنس پوائنٹ ہے قرآن کا، شریعت کا، اسلام کا، دین کا۔ یہ ادھر ادھر ہوگا نا تو ساری شریعت ادھر ادھر ہو جائے گی۔ جیسے ہماری ناف سینٹر پوائنٹ یہ ٹل جاتی ہے تو خواہ کی تکلیف شروع ہو جاتی۔ وَلْيَتَلَطَّفْ حد درجے کی نرمی، حد درجے کی نرمی، وَلْيَتَلَطَّفْ یہ مبالغے کا تکلف اس میں ہوتا ہے کہ تکلفاً بھی کرنا پڑے تو کرو۔ وَلْيَتَلَطَّفْ اور حکم ہے، یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، علم، ذکر، تہجد، حج، عمرہ، خرچ، کتنی چیزیں آ سکتی، کوئی لفظ تو آ سکتا تھا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ یہ یوں سمجھیے کہ ترازو کا کانٹا ہے، یہ کانٹا خراب ہو تو وزن صحیح نہیں ہوگا، کانٹا سینٹر میں ہو تو وزن صحیح ہو، تول صحیح ہو۔ تو مزاج شریعت کا جو درمیانی کانٹا ہے وہ نرمی ہے۔ شدت ہوگی تو شریعت تو ادھر ادھر نہیں ہوگی، یہ ادھر ادھر ہو جائے گا۔ شریعت تو ہوئی ہے جو میرے نبی نے اتاری، لیکن یہ نہیں چل سکے گا، یہ صحیح تل نہیں سکے گا۔ تو مزاج شریعت یہ ویسے مجھے سمجھ میں آیا، کوئی یہ نہیں کو پڑھ کے نہیں بتا رہا ہوں کہ مزاج شریعت سینٹرل پوائنٹ بتا رہا ہے نرمی کو، نرمی کو۔ ہم مٹی سے بنے ہیں، ایک اور مثال دیتا ہوں میری بات واضح، ہم مٹی سے بنے ہیں۔ مٹی کی خاصیت کیا ہے؟ نرم ہوگی تو فصل دے گی۔ سخت زمین میں آپ اگا کے دکھاؤ، ککر بھی نہیں ہونا۔ نرم زمین ہوگی تو جو مرضی اگا لو اس میں، وہ زمین سخت ہو کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہی بھائیو، جب انسان کا دل نرم ہوگا، مزاج میں نرمی ہوگی تو اس میں شریعت کا ہر حکم زندہ ہو جائے گا۔ اور اگر مزاج میں سختی اور شدت اور گالی گلوچ، ڈانٹ ڈپٹ، اوئے اوئے اوئے، اس میں کوئی اگے گا کوئی نہیں اگے گا۔ جیسے کلر والی زمین ہوتی ہے نا، اس میں کچھ اگتا ہے کچھ رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نرمی کو پسند کیا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه، اگر نرمی کی کوئی اللہ شکل بناتا، بھئی اے نرمی ہوندی ہے، تو میرے نبی کا فرمان ہے وہ کائنات کی سب سے خوبصورت شکل ہوتی۔ ولو کان العنف خلقا، اور اگر اللہ تعالیٰ سختی کی، شدت کی کوئی شکل بناتا، لما رأى الناس خلقا اقبح منه، تو اس سے کوئی بدصورت اور کوئی شکل نہ ہوتی۔ تو بھائیو، اور نرمی پیدا کرنی پڑتی ہے، سختی خود بخود ہوتی ہے۔ دیکھو زمین خود سخت ہوتی ہے، زمین میں نرمی ہم پیدا کرتے ہیں۔ کبھی اللہ پانی ڈال دیتا ہے اوپر سے، جیسے بارش ہو رہی ہے ہم اس پہ ہل چلا دیتے ہیں، کبھی بارش نہیں تو ہم خود پانی لگاتے ہیں اور نرم ہوتی ہے، پھر ہم ہل چلاتے ہیں اور نرم ہوتی ہے، پھر اس میں بیج ڈال دیتے ہیں، جو مرضی ڈال دو نکال دیتے۔ تو انسان اپنی طبیعت میں سخت ہوتا ہے، نرم کرنا پڑتا ہے، نرمی لانی پڑتی ہے۔ مٹی سے بنا ہے، مٹی کی صفت ہے سخت ہونا،
تو اس کے اندر ساری شریعت کے خوبصورت پودے پیدا ہو سکتے ہیں اپنے مزاج میں نرمی پیدا کر۔ اللہ نے اپنے نبی پر ایک اور آیت پہلے بتا تھا، اللہ نے کہا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ پھر آگے اللہ نے ان 4 طبقوں کی تعریف کی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی، صدیق، شہید، صالح۔ اللہ نے کہا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کہ یہ بڑے اعلیٰ درجے کے ساتھی ہیں، رفیق۔ اچھا، حسن اولئک صدیقہ، بڑے اعلیٰ درجے کے دوست بھی ہو سکتا ہے۔ حسن اولئک جلیسہ، بڑے اعلیٰ درجے کے ہم نشین ہو سکتے ہیں۔ حسن اولئک جوارا، بڑے اعلیٰ درجے کے پڑوسی ہو سکتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ اہم معنی ہیں۔ رفیق کا لفظ ایک خوبصورت مطلب دینے کے لیے ہے۔ رفیق ساتھی کو کہتے ہیں، لیکن رفق سے ہے، رفق نرمی کو کہتے ہیں۔ یہ اسی سے میں اس کو جوڑ رہا ہوں، رفق نرمی کو کہتے ہیں کہ یہ بڑے نرم دل لوگ ہیں، دوستی اس سے لگاؤ جو نرم دل، جو ڈھارے جھاڑا پہ رکھے ہوتے نا، دوستی کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ نے مرفق سے ایک اور لفظ یاد آئے گا، مرفق سراہنے کو کہتا ہے۔ اس کو مرفق کیوں کہتے ہیں؟ وہ نرم ہوتا ہے، سرہانا نرم ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ٹیک لگانے کی چیز، ٹیک لگانے، تو اس میں نرمی کا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو مرفق کہا۔ رفیق کہ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالح، یہ اتنے نرم مزاج لوگ ہیں، تو میں ساتھ رہے گا مزہ آ جائے گا۔ جلیس میں یہ مطلب نہیں آتا تھا، صدیق میں یہ مطلب نہیں آتا تھا، جوار میں یہ مطلب نہیں آتا تھا، یہ صرف رفیق میں مطلب آتا تھا۔ تو اللہ نے ان کی کسی اور صفت کو بتانے کی بجائے نرمی کو بیان کیا، نرم لوگ، بڑے خوبصورت مزاج کے لوگ۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر قرآن میں احسان جتلائے ہیں کئی جگہ۔ الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھولا، ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے بوجھ ہٹائے، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا۔ الم یجدک یتیما فآوی، احسان جتلا رہے۔ ووجدک ضالا فہدی، یہ احسان جتلا رہے۔ ووجدک عائلا فاغنی، یہ احسان جتلا رہے۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہے۔ یہ تھوڑا چند آیات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائیں کہ اللہ نے اپنے نبی پر مختلف مقامات پر قرآن میں احسان اپنے بتائے، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، میں نے آپ کا یہ کیا، میں نے آپ کا یہ کیا۔ جس احسان کو بہت بڑا کر کے بتایا کہ میں نے آپ پر یہ احسان کیا، جس احسان کو آپ، یعنی ہمارے نبی پر اللہ پاک کی سب سے زیادہ محبت بھی ہے، احسان بھی ہیں۔ اگر میں یہ کو سب سے بڑا احسان جو میرے نبی پر میرے اللہ کا ہے کہ آپ کو اپنا حبیب بنایا اور رسول بنایا اور آخر بنایا، اس کے لیے تعبیر وکان فضل اللہ علیہ کا کبیرہ ایک جگہ کی مجھے یاد آئی ہے، اور بھی کئی جگہ ہوں گی، کہ آپ کے رب کا آپ پہ بہت بڑا فضل ہوا کہ آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ لیکن جس احسان کو یوں بڑا کر کے بتلایا کہ میرے محبوب، میں نے آپ پر ایک بہت بڑا احسان کیا۔ فضل اللہ علیہ کا کبیرہ میں بھی یہ مطلب پایا جاتا ہے، لیکن یوں کر کے نہیں پایا جاتا کہ میرے محبوب، میں نے آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یہ میں بہت کو زور دے رہا ہوں ایک لفظ کا ترجمہ کرنے کے لیے۔ میرے نبی، میں نے آپ پر بہت بڑا احسان کیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ ماں کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں نے آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ کیا؟ لِنْتَ لَهُمْ، کہ میں نے آپ کو نرم بنایا۔ آپ نرم۔ اللہ کے نبی کی بیگمات ذرا اونچی بول رہی تھی آپ کے سامنے، حضرت عمر آ گئے ملنے۔ جب بیگمات کو پتہ چلا تو ساری بھاگ کے پیچھے چھپ گئی، تو اللہ کے نبی زور سے ہنسے، کہنے لگے عمر دیکھو، یہ مجھ پر تو چڑھائی کر رہی تھی اور تیرا نام سنتے ہی بھاگ کے چھپ گئی۔ تو رضا نے کہا یا عدوات انفسہن، اے جان کی دشمنوں، اتحبننی ولا تحبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھ سے ڈر گئی اور اللہ کے نبی سے تمہیں ادب کا خیال کوئی نہیں آیا؟ وہ کہنے لگے ہاں تو اور کیا، اللہ کے نبی تو نرم ہے، تو سخت ہے۔
ان سے تو ہم اس لیے نہیں ڈرتی کہ وہ نرم ہے، اور تو سخت ہے، اس لیے ہم تجھ سے ڈر کے بھاگ گئی ہیں۔ تو اللہ نے کہا میرے محبوب میرا بہت بڑا احسان آپ پہ ہوا، لنت لہم، آپ نرم پڑ گئے، یہ مزاج شریعت ہے۔ اور میرا پورا ملک سختی کا شکار، کوئی لائف سٹائل، کچھ غذائیں غلط ہیں، غذاؤں سے بھی مزاج بگڑتا ہے۔ ہمارے یہ دہی بھلے، سموسے، پکوڑے، اوپر یہ ڈرنکس، یہ بوفے، انہوں نے ہمارے مزاج برباد کر دیے۔ غلط غذا اثر انداز ہوتی ہے مزاج پر، پھر اس کے اوپر کاروباری ادھار ہے، کاروبار 100% ادھار ہے، ادھار لینا ہے ادھار دینا، اس نے چڑچڑا پن پیدا کر دیا ہے، پھر مال کی ہوس نے چڑچڑا کر دیا ہے، پیسے کی دوڑ نے چڑچڑا کر دیا ہے، تو عجیب سا سخت مزاج ہو گیا میرا دیش۔ تو اس وقت ہمیں اس مزاج قرآن پہ آنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے آپ کو نرم بنائیں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں، زبردستی پیدا کریں۔ تو میرے نبی کہہ رہے ہیں، میرے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ کتنی عظیم ہستی ہیں۔ ہمارے نبی کو جاننے کے لیے کائنات میں کوئی نہیں پیدا ہوا، صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے۔ اور اللہ ان سے کہہ رہا ہے لو کنت فظا، میرے محبوب اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، غلیظ القلب، اور مزاج میں شدت ہوتی، لن فضوا من حولک، یہ آپ کو چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے۔ کون؟ صحابہ، جن کی اللہ قرآن میں کیا تعریف کر رہا ہے، کلن وعد اللہ الحسن، لے میرے محبوب یہ جو مرضی کریں میرا وعدہ ہے سب کو جنت دوں۔ اس لیے صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، اختلاف رائے ہو سکتا ہے فقہی چیزوں میں جیسے کیا ہے، لیکن تنقید نہیں ہو سکتی۔ تنقید برائے توہین یا برائے تنقیص، یعنی ان کا نقص نکالنے کے لیے ان پہ تنقید کرنا، وہ اوپر والے نے معاف کر دیا، انہوں نے کہا کلن وعد اللہ، اچھا کلن، سارے کلن سے مراد ہے کہ جو آخری دن بھی آپ پہ ایمان لایا وہ بھی جنتی ہے، صرف ابو بکر عمر نہیں، عثمان علی نہیں، بلکہ جو آخری دن بھی آپ پہ ایمان لایا وہ بھی جنت ہے۔ ان سے یہ تھوڑے کہ ان سے خطائیں نہیں ہوئیں یا ان سے گناہ نہیں ہوئے، یہ ان کی عظمت ہے کہ اللہ نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ اور اس میں کچھ لوگ ایسے جیسے بدر والے 313، تو اللہ کے نبی نے کہا میرے رب نے مجھے کہا ہے یہ جو مرضی کرے میں نے ان کی بخشش کر دی، افعلوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم، جاؤ جو مرضی کرو معاف۔ سبحان۔ ایک دفعہ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں کون بڑے درجے پر ہیں؟ آپ نے کہا بدر والے 313۔ تو جبریل نے کہا آسمان میں بھی وہی فرشتے سب سے اعلیٰ ہیں جو بدر کی لڑائی میں آ کر شریک ہوئے تھے۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اللہ نے 1000 فرشتے اتارے تھے۔ ایک ہوا کا جھونکا آیا تو حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ہوا تیز بگولا سا ہے؟ آپ نے کہا جبریل 500 فرشتے لے کر آ گیا۔ پھر ایک دوسری ہوا ایسے اٹھی، پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ میکائیل 500 فرشتے لے کر آ گیا۔ تو یہ فرشتے اوپر سب سے اعلیٰ ہیں، اور نیچے 1,24,000 تو تھے حج میں، صحابہ تو 3 لاکھ سے بھی اوپر ہیں، وہ تو حج میں آئے 1.25 لاکھ، اور بہت سارے لوگ نہیں آ سکے کہ اس سال چیچک پھیل گیا تھا۔ چیچک کی بیماری تھی جس کو اسمال پاکس کہتے تھے، تو وہ مہلک ہوتی تھی، لوگ مر جاتے تھے اس میں، تو اس کی وجہ سے بہت بڑا مجمع حج سے رہ گیا، لیکن وہ کتنی بڑی رحمت بنی آنے والی امت کے لیے۔ اب جو رہ گئے تھے ان کو دکھ کہ اسی رہ گئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی، چلو میں تمہیں ایک راستہ دیتا ہوں، جو رمضان میں عمرہ کرے گا ایسا ہی جیسے میرے ساتھ حج کر لے، یہ اس کی وجہ سے دولت ملی۔ اگر اس سال چیچک نہ ہوتا تو یہ دولت نہ ملتی۔ تو آپ نے اپنی پوری امت کو اپنی رحمت میں لے لیا اور یہ فضیلت سنا دی کہ جاؤ رمضان عمرہ کرو تو میرے نال حج کر لو۔ تو صحابہ تو 3 لاکھ سے بھی اوپر ہے، تو ان میں یہ 313 اللہ نے کہا جاؤ جو مرضی کرو معاف کر دو۔ پھر 1400 صحابہ شریک تھے صلح حدیبیہ میں، تو اللہ نے ان کے لیے قرآن میں کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ آپ کا رب راضی ہو گیا، ہوگا نہیں، ہو گیا۔ اور ایک نقطہ یاد کرو، وہ راضی ہونے کے بعد ناراض نہیں ہوتا۔
جب وہ کسی سے راضی ہوتا ہے، میں تھوڑا ہی ابھی آج میں مولوی اجاز سے راضی ہوں تو کل ناراض ہو جاؤں، یہ مولوی شاید آج میرے تو خوش ہے تو کل لڑیا کھلو تو وہ اللہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے میں راضی ہو گیا، تو آئندہ یہ کیا خطائیں کرنے والے ہیں ساری اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے یہ آگے چل کے ان سے کیا 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 خطائیں ہونے والی ہیں۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے میں راضی ہو گیا۔ اب قرآن تو نہیں بدل سکتا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ ایک خصوصیت آ گئی۔ اب عمومیت تمام صحابہ کے لیے آ گئی، کلن وعد اللہ الحسنی، سب کے لیے تیرے اللہ کا وعدہ ہے، سب کو جنت دے گا، کوئی جہنم میں نہیں جائے۔ کتنے بڑے فضائل میں نے آپ کو بتائے صحابہ کے رحم کا، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی، جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ایک مجلس میں ایک ہی دفعہ آپ نے 10 نام گنا کر کہا یہ سب جنتی، کہ ان سے بغض رکھو گے اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم میں گرائے گا۔ تو ایسے جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لے، جس نے جنتی عورت سے شادی کرنی ہو ام ایمن کو دیکھ لے۔ بلال کیا بات ہے، جب بھی جنت میں جاتا ہوں تو مجھے آگے آگے ہی نظر آتا، تیرے قدموں کی چاپ میں اپنے آگے آگے سنتا ہوں۔ تو ایسے بہت سے اللہ تعالیٰ کے نبی نے نام لے کر پوائنٹ آؤٹ کیے، اور ایک آیت سب۔ اب اتنے بڑے لوگ ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی اگر آپ ہوتے نا زبان کے سخت، آپ کی زبان میں ہوتی ڈانٹ ڈپٹ، جیسے ہمارا حال ہے آج کل کی اولادوں کو ماں باپ نے نافرمان کیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ ڈانٹ ڈپٹ، پڑھائی 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 پڑھائی، لتر لیتے کھلوتے ہیں، پڑھائی پڑھائی پڑھائی۔ وہ بندے تو بڑھن دے، پڑھائی نال کوئی بندہ تھوڑا ہی بنتا جو آج کل کی پڑھائی تو ضرب تقسیم ہے، اس سے کوئی تھوڑا انسان بنتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ کی زبان میں سختی ہوتی ہے اور مزاج میں شدت ہوتی، لن فضو کا پتہ کیا مطلب؟ بکھر جانا، بکھر جانا نہیں، اتنا تو میں ذرا آسان کر دے، اللہ نہ کرے کہ کوئی ٹھا ہو جاوے، ہم یہاں سے کیسے بھاگیں گے؟ شہزاد صاحب کو ٹوریا نہیں ہے سب تو اگو۔ ہمارے ایک ساتھی تھے زمیندارہ جماعت میں، بڑے موٹے، وہ گھٹنوں کا درد، بٹھانا اٹھانا۔ ہماری جماعت تھی ناران، تو وہاں بڑی وہاں آ گیا زلزلے کا جھٹکا، جو زلزلہ آیا وہ جس کو ہم اٹھاتے تھے وہ سب سے آگے بھاگا جا رہا تھا۔ انفزاز ہوتا ہے انواع دوڑنا۔ ہمارے اب تو منع ہو گیا، بچپن میں ریچھ کتے کی لڑائی ایک بڑی ثقافت تھی پنجاب کے گاؤں میں۔ میرے ایک کزن نے کتنے مربع اپنے برباد کر دیے، ریچھ کتے کی لڑائیاں کروا 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 فقیر ہو گئے۔ تو ہم بڑے شوق سے دیکھنے جاتے تھے، اور ایک ہوتا تھا ودھو والا ریچھ، پتہ نہیں کون تھا، وہ بہت بڑا ریچھ تھا، وہ بہت بڑا، ویسے کھڑا ہو کے لڑتا تھا۔ تو ریچھ 2 طرح کے ہوتے تھے، ایک کھڑے ہو کے لڑتے تھے، ایک بھاگتے بھاگتے لڑتے تھے۔ جو بھاگتے بھاگتے لڑتے تھے وہ اکثر جیت جاتے تھے، جو کھڑے ہو کے لڑتے تھے وہ اکثر ہار جاتے تھے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا وہ جو بھاگنے والا ہے نا، وہ بھاگتے بھاگتے رسہ ڈھیلا ہو جاتا تو رسہ نکل جاتا تھا، تو اندھا دھند بھاگ پڑتا تھا، تو مجمع میں پھر ہلچل مچتی تھی۔ یہ گل سمجھ آ گئی؟ تو ایک ہمارے قریبی سنپال قوم ہے، ہیں راجپوت سنپال کہلاتے ہیں، ان میں ایک مار پہلوان تھا، میرے ابا جی کا کلاس فیلو تھا، مار پہلوان، ان کا وزن صرف 8 من ہے، تولا ہوا 8 من اس کا وزن، وہ پوری ایک ویل مچھلی تھا۔ تو اس کو 4 نوکر اٹھاتے تھے، 4 بیٹھا، 2 ادھر سے 2 ادھر سے نا۔ تو ریچھ کتے کی لڑائی ہو رہی تھی، مار پلوان نو لے آندہ منجی تے بایا، ریچھ تھا آگے دوڑ کے لڑنے والا، وہ ادھر دوڑا ادھر دوڑا ادھر دوڑا، ایک دم اس کا جو رسہ ٹوٹا تو سیدھا مار پلوان کی طرف بھاگا۔ مار پلوان نے دیکھا آگے تو میرے لمبا تھا، تو جس کو 4 آدمی اٹھاتے تھے اس نے ایسے جمپ لیا سپرنگ کی طرح اور پیچھے بھاگا۔ سامنے گھر تھا سادات کا، وہ گھر میں گھسنے لگا، تو انہوں نے کہا جی سیدہ دا گھر ہے، سیدہ نے کہ مگر اس ریچھ سیر لائندہ تو انہوں پر سیدہ نہیں پہلو۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں انفضاض۔ اللہ نے یہ نہیں کہا سورہ جمعہ میں کہا اللہ ترکوک قائما، بہت ہلکا سا لفظ ہے۔
وَإِذَا أَرَادُوا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا نہیں کہا، تَرَكُوكَ، آپ کو چھوڑ کے سلیقے سے اٹھ کے جائے۔ انفضاض ہوتا ہے اندھا دھند بھاگنا، آپس میں ٹکرا رہے ہیں، گر رہے ہیں، اوپر چڑھ سے بھر۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے حبیب اگر آپ کے مزاج میں شدت ہوتی، زبان میں سختی ہوتی، چھوڑ کے چلے جاتے، نہیں کہا، یہ بے سرے ہو کے بھاگ جاتے آپ سے۔ اور ہیں کون؟ لقد رضی اللہ کلا وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کے دور میں میرے صحابہ کی طفیل لوگ اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ ان کی مدد کرے گا۔ پھر ان کے بعد کا دور آئے گا تو وہ لوگ جنہوں نے میرے صحابہ کی صحبت اٹھائی ان کی طفیل دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا قبول کر لے گا۔ تو ایسے لوگ بھی سختی برداشت نہیں کریں گے، بھاگ جائیں گے۔ تو بھائیو اب بتاؤ، انسان معاشرے میں رہتا ہے نا، کچھ اس کے اوپر رشتے ہیں، کچھ نیچے رشتے ہیں، کچھ دائیں ہیں، کچھ بائیں ہیں، کچھ الگ زندگی تو اس کی ہے نہیں۔ تو اس میں قرآن جو مزاج ہمیں دے رہا ہے وہ نرمی دے رہا ہے، نرمی دے رہا ہے۔ اس کو اپنے اندر ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں تو دین کا ہر پودا جنم لے لے، ہر پودا اس میں جنم لے۔ جب مزاج میں شدت آتی ہے تو بہت سی نیکیاں ہم اپنے ہاتھوں ضائع کر بیٹھتے، بہت سی خیرات کے کام کر کے اپنے ہاتھوں برباد کر دیتے ہیں۔ گالی دی، غیبت کی، طعنے دیے، الزام لگائے، بے عزت کیا، دل توڑا، تو یہ ساری چیزیں مل کر سب سے پہلے میرے دین کو نقصان پہنچاتے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہوں، صحابہ جیسے شاگرد ہوں، اور وہ عظیم ہستی مزاج میں شدت دکھائے تو ایسے عظیم شاگرد بھاگ جائیں گے تو ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ پتہ نہیں، والدین بھی سختی کر رہے ہیں، استادوں کے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں، کوئی کان پکڑا رہا ہے، کوئی سوٹے مار رہا ہے، کوئی کرسی بنا رہا ہے۔ یہ بالکل احمقانہ حرکتیں ہیں یہ سب۔ اس کا میرے نبی کی سیرت سے، میرے نبی کے طرز زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ سبحان اللہ، کس درجے کی الفت اور محبت دے کر گئے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے نام کسی کو نہیں دیے، اپنے حبیب کو اپنے دو نام دیے، رؤوف نرمی، لنت لہم، رؤوف رحیم، یہ سارا آپس میں مل رہا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی صفت بیان کرتے ہوئے سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اور اس کے بعد اپنے حبیب سے فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ بڑے ہی نرم ہیں، مومنین کے لیے بڑے ہی نرم ہیں۔ یہ آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا۔ اچھا، یہ ہے عالمی قانون، آدم سے لے کر اور عیسیٰ علیہ السلام تک ایک پہ 10، ایک پہ 10۔ تو ہمارے بارے میں بھی آیا ایک پہ 10 دوں گا، تو اللہ کے نبی نے جھولی پھیلائی، رب زد امتی، یا اللہ کو زیادہ کر دے، میری امت کے لیے زیادہ کر دے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کہو اپنی امت سے مجھے قرضہ دے، میں کئی گنا کر کے واپس کروں۔ تو میرے نبی نے کہا رب زد امتی، یا اللہ تھوڑا اور زیادہ کر دو، رؤوف لنتا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ چلیں، آپ کی امت کے ایک پہ 700 کر دوں، ایک نیکی پہ 700، تو بہت بڑا پروفٹ ہے، اتنا تو کبھی کسی کو نہیں ملا، یہ تو میکسیمم پروفٹ تھا آدم سے عیسیٰ علیہ السلام۔ پھر بھی میرے نبی نے کہا رب زد امتی، یا اللہ کچھ اور زیادہ کر دے، یا اللہ کچھ اور زیادہ کر دے۔ تو اللہ نے کہا چلو چھوڑو ذرا تقسیم، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہم آپ کی امت میں صبر والوں کو بے حساب دیں۔ 700 تھے، 7000 تھے، 49 کروڑ تھے، 49 لاکھ، سب بیکار، بغیر حساب، بے حساب۔ اچھا، بغیر حساب، ایک مطلب تو جس پر آپ نے سبحان اللہ کہا، ایک اور بھی اشارہ ہے کہ ان کا حساب بھی نہیں لوں گا، بے حساب دوں گا اور حساب بھی نہیں لوں گا۔
بے حسابہ دوں گا اور حساب بھی نہیں دوں، بغیر حساب، کوئی حساب نہیں، چلو جاؤ موج کرو۔ ایک حدیث بھی یاد آئی، اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جاؤ بھائی، تو ایک جماعت کھڑی ہوگی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جاؤ جنت میں، وہ چل پڑیں گے۔ تو اب ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے نا، لوگوں کو دکھانا ہے بھائی کون لوگ ہیں، تو آگے فرشتے کھڑے ہوں گے، بھائی کتنے جا رہے ہو؟ بھائی جنت میں۔ بھائی حساب تو دے جاؤ۔ وہ کہیں گے ساڈا حساب ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ تسی کون ہو بھائی؟ تھوڑا حساب ہی کوئی نہیں۔ کہا نحن اہل الصبر، ہم صبر والے ہیں۔ اچھا اچھا آؤ تشریف لیتے آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی۔ تو میرے بھائیو، مزاج شریعت، مزاج اسلام، مزاج قرآن نرمی ہے، شدت نہیں، سختی۔ اپنے مزاجوں میں ہم نرمی پیدا کریں۔ ایک یہ جو جن کو اللہ چار پیسے دے دیتا ہے وہ سب ایک بات کرتے ہیں، یہ سختی نہ کرو تو کام ہی کو نہیں کرتا۔ نرمی کبھی آزمائی نہیں، نرمی کو کبھی آزمایا نہیں، سختی نہ کرو تو کام ہی کو نہیں کرتا۔ سختی پر تو جانور بگڑ جاتا ہے، انسان۔ ہمارے بچپن میں گھوڑوں کا دور تھا، ہمارے والد گھوڑے رکھتے تھے بڑے خوبصورت۔ ہمارا ایک گھوڑا تھا نقرہ، نقرے کو سفید، وہ بہت خوبصورت چلتا تھا۔ وہ کچی سڑکیں ہوتی تھیں، تانگے ہوتے تھے، اس کو کوئی چھانٹا مار دیتا تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا غصے میں۔ جانور ہو کر ہم انسان کو چھانٹے ماریں گے تو وہ رد عمل نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ میں اور میرا بھائی، ہم دونوں، یعنی میں آنکھوں دیکھا آپ کو بتانے لگا، سنا نہیں، ویکھے ہوا، ہم تھے پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے، ہمارا ایک کوچوان تھا چاچا گامو، وہ چلا رہا تھا، تو کہیں وہ سست ہو یا کیا ہو مجھے تو نہیں پتہ، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اس نے اس کو چھانٹا مارا، تو اس نے ایسے اپنے پاؤں ایسے ٹکا کے وہیں کھڑا ہوا۔ اب اس کو وہ گھوڑا جب رک جاتا تھا تو اس کو وہ لگام کھینچ کھینچ کے چلاتے تھے، وہ ہلا ہی نہیں۔ دوسرا طریقہ ہوتا تھا اور مارو، وہ ہلا ہی نہیں۔ تیسرا ہوتا تھا پھر اس نے 3-4 آدمی بلائے ادھر اور ادھر، انہوں نے نا پہیے گھمائے، پہیے کو گھماتے تھے نا زور سے، تو گھوڑے کو دھکا لگتا تھا تو آگے چل پڑتا۔ تو انہوں نے زور لگایا، وہ تھوڑا سا آگے اس کو دھکا لگا، ادھر کھڑا ہو گیا۔ اب ہم دونوں بھائی اوپر بیٹھے ہوئے، جب وہ بالکل عاجز ہو گیا تو اس نے نا اپنی پگ اتاری سفید اور جا کر اس کے یوں پاؤں میں رکھی ایسے، اور اس کے سامنے کھڑا کرنا، خدا دا نائیں ہون تے ٹور۔ پھر اس نے پگ اٹھا کے سر پہ رکھی اور آ کے لگام اٹھائی تو گھوڑا چل پڑا۔ تو میرے پورے دیس میں شدت ہی شدت، سختی ہی سختی، تو دین میں بھی آ گئی۔ اسی شدت نے کفر کے فتوے سستے کر دیے، یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر، کوئی جنت میں جانے والا ہی کوئی نہیں۔ میں تو کہتا ہوں اتنی بڑی جنت اللہ بنائی اس کی کرنی، سارے کافر ہو گئے تو جنت میں کون جائے؟ چونکہ اسی مزاج سے علماء پیدا ہو رہے ہیں، وہ اسی مزاج سے ممبر پہ بیٹھ کے پھر بجلیاں گراتے ہیں اور امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے، فرقوں میں بانٹ دیا ہے، تباہی پھیلا دی۔ میرے اللہ کی بخشش اتنی زبردست ہے کہ اس کی رحمت کوئی بند کر کے رکھ دی، 250 کوئی جنت جا ہی نہیں سکتی۔ ایک وقت ایسا آئے گا، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا جہنم سے ہر اس شخص کو بھی نکال دو جس کی زبان سے زندگی میں ایک دفعہ لفظ اللہ نکلا۔ اتنے بڑے رحیم سے واسطہ ہے، اور یہ سارے جنت دا ٹھیکہ لے بیٹھے، ساڑھے تو سوا کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ نرمی پیدا کرو ہر چیز، دین میں بھی، دنیا میں بھی، گھر میں بھی، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ نرمی پیدا کرو۔ یہ مزاج شریعت ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اس میں نے اتنی بات کرنی تھی۔ آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ جنت، چلو جنت ایک چھوٹی جی شے ہے، بہت چھوٹی شے ہے۔ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، کیا پرواز ہے میرے نبی کی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ سبحان اللہ، جاؤ میرے حبیب کو لاؤ، آسمان سجائے جائیں، سارے فرشتے پھولوں کے ہار لے کے آ جاؤ۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے اس دن اللہ نے ہر آسمان کے فرشتوں سے کہا ہوگا میری بندگی چھوڑو، جاؤ میرے نبی کی زیارت بھی کرو، استقبال بھی کرو۔ امید ہے صحیح ہوگی میری بات، کہیں پڑھی نہیں، ایسی دل کا وجدان ہے تو وجدان کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔
ٹھوس بات ہوتی ہے لکھی ہوئی ہو، ایسے میرے دل میں آتا ہے کہ میرے اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا جاؤ آج میرے حبیب آ رہے ہیں۔ پہلا آسمان سجایا گیا آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر، دوسرا آسمان سجایا گیا یحییٰ زکریا عیسیٰ، 3 انبیاء علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، چوتھے آسمان پر ادریس ہیں، 5ویں پر ہارون ہیں، 6ٹھے پر موسیٰ ہیں، 7ویں پر ابراہیم ہیں، سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی بولا جی ویزا ختم، آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان میں آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، جاؤ تھوڑا رب تن بلا رہا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو بھی دیکھا ہے، اللہ کو بھی دیکھا ہے۔ میری بات ہو دیوار پہ مار دو، مٹی اچ دفن کر دو، میرے منہ تے مار دو، جب میں تمہیں اللہ کی سناؤں، اللہ کے نبی کی سناؤں، تم میری نسل ہو، میری لے لو، میں فقیر بن کے آیا ہوں، جھولی پھیلا کے آیا ہوں۔ ان راہوں سے واپس آ جاؤ جہاں تاریک اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہے، ان روشنیوں کو بجھا دو جہاں غیرت سو جائے، جہاں بے حیائی وہ ناگن بن کے پھنکارے، جہاں اس ضمیر نام کی چیز کے سودے ہو جائیں، بک جائیں، وہ علم نہیں، وہ معاشرہ نہیں، جہاں بیٹیوں کے دوپٹے تار تار ہو جائیں، جہاں مائیں اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو جائیں، جہاں شادی کے بعد بھی زنا کے اڈے چلیں، جہاں ظلم و ستم عدالتوں میں ہو اس درجے کا کہ باہر کی دنیا بھی الامان پکار اٹھے، جہاں ہر آدمی جھوٹ بولتا ہو، ہر آدمی دھوکے باز ہو۔ میں اپنے کیا عیب سنوں؟ میرا دیس ہے جھوٹ کا پلندہ ہے، ظلم و ستم کی بھڑکتی آگ ہے، دھوکے بازی، فراڈ، خیانت کے گٹر کھلے ہوئے ہیں۔ اور ممبر ایک تھا جس پہ آس تھی کہ ممبر سے کوئی اللہ رسول کی بات ہوگی، ہو رہی ہے، اللہ کا فضل ہو رہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے فرقہ واریت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میں کیسے بجھاؤں؟ آپ سے کہتا ہوں تبدیلی کا ایک طریقہ ہے اوروں کو بدلو، ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو بدلو۔ تم میری سن لو، میری فریاد سن لو، قرآن سے جڑ جاؤ، اپنے نبی سے جڑ جاؤ، میرے رب کی قسم دنیا اور آخرت کی عزتوں کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ یہ اللہ کا جہان ہے، یہ میرے نبی کی خبر ہے کہ اس جہان کا ایک بنانے والا ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، یہ میرے نبی کی خبر ہے، میرے نبی کا قرآن ہے کہ اس زمین آسمان کا بنانے والا اللہ ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، میرے نبی کے قرآن کی خبر ہے، دن رات کا بنانے والا میرا اللہ ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر میں چلنے والے بڑے بڑے بحری جہاز، یہ میرے رب کا کرشمہ، میرے رب کی قدرت، میرے رب کا شاہکار ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کی بارش میرے رب کی قدرت ہے۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، زمین کا سرسبز ہو جانا یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، زندگی کا پروان چڑھنا میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وتصریف الریاح، موسموں کا عدل بدل ہیر پھیر میرے اللہ کی قدرت ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا معلق ہونا یہ سب میرے اللہ کی قدرت ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے، جس نے مجھے آپ کو بنایا ہے، پھر وہ ہمیں موت دیتا ہے، اس کائنات کو موت دینے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، آسمان کی موت، اذا السماء انفطرت،
اذا الشمس کورت سورج کی موت، واذا النجوم انکدرت ستاروں کی موت، واذا العشار عطلت جانوروں کی موت، واذا الجبال سیرت پہاڑوں کی موت، واذا العشار عطلت پالتو جانوروں کی موت، واذا الوحوش حشرت جنگل جنگل کے جانوروں کی موت۔ اوف اوف، جب قرآن بولتا ہے نا قیامت کو تو اس کا لہجہ ہیبت ناک ہو جاتا ہے، جیسے بھی میرے لہجے میں زور چل رہا ہے۔ جب قرآن قیامت کو بولتا ہے تو اس کے لہجے میں ایک بفرا ہوا لہجہ ہے اور ایک طاقتور آواز ہے جو دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها قیامت، واخرجت الارض اثقالها قیامت، وقال الانسان ما لها قیامت، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ قیامت، الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ قیامت، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین قیامت، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت قیامت۔ اللہ کی قسم ہر لفظ دھماکہ ہے، ایٹمی دھماکے سے بڑھ کے دھماکے کی طرح دل دماغ پہ لگتا ہے۔ میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز سکھائی اور اس کا علاج تو ایک میری آپ سب بچیوں سے آپ کے اساتذہ سے گزارش ہے، نماز نہ چھوڑ، یہ ہماری پہچان۔ قضا ہو گئی کوئی بات بعد میں کر، رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو، تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی، اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا، 7 آسمان پار کر پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار، دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت، تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام، 6 آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب استقبالیہ جماعت تھی، جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا، کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس، اینڈ آف دا یونیورس، اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے، وہاں جا کے جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں، اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کو لے جائے۔ آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے، پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور وہ وجد میں ہے، رقص میں ہے، مستی میں ہے، شوق میں ہے، کوئی آ رہا ہے۔ آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں۔ میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا بول سب تیرے لیے، میری ہر بندگی تیرے لیے، وہ جانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، سب تیرے لیے۔ اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک ایھا النبی، السلام علیکم نہیں، علیک، صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے۔ علیکم میں تھا ہوتا آپ سب کو نہیں، صرف آپ کو، میرا اے میرے محبوب آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ، انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ، پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علینا
میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آیا ہے۔ کیا نبی اللہ نے دیا، سبحان اللہ۔ آپ نے فوراً امت کو شامل کیا، السلام علینا، یا اللہ ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام ہو، پوری امت پر تیرا سلام ہو۔ وہاں جو تحفہ دیا، بہت سی باتیں ہوئیں، ایک حدیث سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے عرض کی، یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واہ ولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اچھا چلو وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میرا ساتھ مل گیا، آپ کو میرا قرب مل گیا، لا الہ الا اللہ۔ آگے پڑھو، اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر، تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی ہے، جب وہ سال 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے، یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا، ایک نبی آئے، ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی، اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے، تو اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا، اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے، جدا نہیں۔ پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا، وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا۔ اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو، محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں۔ جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے نا، با تا خا جیم چے زال زا شین ضاد ضا غین فے قاف نون، یہ کمزور ہے، اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں، تو ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا، خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو، لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں، ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے، تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر۔ اب دوسری مناسبت، اللہ 4 حرف، الف لام لام ہا، محمد 4 حرف، میم ہا میم دال، احمد 4 حرف، الف ہا میم دال، اللہ 4، محمد 4، احمد 4 حرف۔ یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے، اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 8، احمد کے 4 12۔ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حرف۔ تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے۔ وہاں 50 نمازیں دی میرے محبوب، آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر قضا، ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ سوال 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑا۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے
کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں، تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے، حضور کیسی رہی ملاقات؟ کب 50 نمازیں ملی؟ کہا کہ توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟ اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لائیں۔ تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے چھٹا آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا۔ واپس گئے، یا اللہ کوئی تھوڑی کر دے، خفف عن امتی، تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، ہم نے 5 ہی دینی ہیں، 45 معاف نہیں، اللہ کا 5 معاف، 45 لے کے واپس بھیج دیں۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو، چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں، ہاں جی کتنی؟ کیا ہوا کہ 5 معاف ہو گئی، یعنی یہ میں منت کرتا ہوں آپ واپس جائیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ ہے، پھر واپس۔ اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف، تو 40 ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے کہا اچھا 5 معاف، تو 35 ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا، سبحان اللہ، آپ کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر، جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے ساتھ، میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دوں۔ 35 یا رسول اللہ واپس، اللہ نے کہا چلو 5 اور کام، 30، پھر واپس انہوں نے بھیجا، پھر 5 اور کام، چلو میرے محبوب 25، پھر واپس چلو میرے محبوب 20، پھر واپس میرے محبوب 15، پھر واپس میرے حبیب 10، پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آ گئے۔ اب پہنچے، اب موسیٰ علیہ السلام کہنے گئے اب کیا ہوا؟ کہ 5 رہ گئے، کہ کوئی نہیں پڑھیں گے، سپیریئر دے لڑکے ہیں، کوئی نہیں پڑھنی، ایک ہی پڑھیں گے، وہ یہ ہاتھ آ گئے جمعے دی نماز، باقی ساریاں بخشوا لین۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں تھے، تو شیطان نا نورانی شکل میں آ گیا، میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں، جا آج سے تیری سب نمازیں معاف۔ تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی تھے، پیران پیر، انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی، تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تو شیطان ہی لگتا ہے، تمہیں خواب آ جاتا تھی ڈنڈورا پٹوا دینا، شکر ہے نمازاں دی چھٹی ہو گئی، کم بن گیا نمازاں دی، رب نے آ کے آخ دیتا ہے نمازاں دی چھٹی، یہ نہیں پتا بھی شیطان آیا بیٹھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بہت زیادہ ہیں، نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئی، تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی؟ میں نہیں جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی، باجماعت ہمیں ملی ہے، ہمیں اذان ملی، ہمیں مسجد ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی، ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی، ہمیں نماز میں رکوع ملا۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، مسجد کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں، قیام سے سیدھا سجدہ، اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھو، تلاوت کوئی نہیں، جو وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ ہمارا 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ میرے پڑوس میں ایک بچی، 5 بچوں کی ماں، 40 سال عمر، 5 بچوں کو لے کر اس نے 2 سطریں یاد کرنا شروع کی، اس نے 10 سال میں سارا قرآن یاد کر لیا۔ بچوں کی خدمت، خامن کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، اپنی خدمت، اور اس کے ساتھ 10 وہ لگی رہی، 10 سال میں قرآن یاد سارا کر لیا۔ اور اس کا الٹ بھی ہوتا، میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد تھا سلیمان نام، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، وہاں مدرسہ چلا رہا ہے۔ تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا، انہوں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا۔ صبح بیٹھتا اور شام تک 1 سپارہ یاد کرتا، اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا۔ اس نے 30 دن میں سارا قرآن یاد کر لیا، صرف 30 دن میں۔ یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا، کیونکہ میرے مدرسے کا قصہ ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے ساتھ۔ اس بچے نے صرف 30 دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا، اور شام کو تراویح میں سنا دیتے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ
کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو، فر 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 پورا یاد کر کے سنا رہا۔ تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی، یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھے؟ آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں، میرے نبی نے زندگی میں، صحابہ نے، میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جسم کی بوٹیاں ادھڑ جائیں پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ روزے میں ہے مسافر ہو بعد میں رکھ لو، بیمار ہو بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی معافی نہیں بھائی۔ حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے پہلے ادا کر۔ زکوٰۃ میں گنجائش ہے، آج فرض ہوئی ہے اگلے سال کی 22 اکتوبر تک جب چاہو دے دو۔ لیکن نماز کا وقت آ گیا ہے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی کون ہٹے گا؟ نماز کی تاخیر کوئی نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے۔ رحمہ ہے نا، یہ زمین آسمان سے بھی باہر نکل گیا ہے، اور مشرق و مغرب سے پار ہو گیا، شمال جنوب سے پار ہو گیا، فوق تحت سے پار ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے محبوب میری اتنی بڑی رحمت آپ پر آئی جس کو آپ کے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور پھر آپ نرم ہو گئے، نرم ہو۔ ان اللہ لا یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف، اللہ جو نرمی پہ دیتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیتا۔ لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه، نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے حسین کائنات میں کوئی شکل نہ ہوتی، جنت کی حور سے بھی اعلیٰ شکل ہوتی۔ وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا لَمَا رَأَى النَّاسُ خَلْقًا أَبْغَضَ مِنْهُ، اور اگر بد اخلاقی کی، سخت مزاجی کی کوئی شکل ہوتی تو وہ شیطان سے بھی زیادہ خوفناک ہوتی۔ امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بڑے علامہ گزرے ہیں اور قرآن کی بڑی خدمت کی ہے لغت کے لحاظ سے، تھے انتہائی بدصورت، کوڑا سیاہ اور حبشی ٹائپ۔ کہنے لگے زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا سوائے ایک دفعہ ایک لڑکی نے مجھے ایسا بیوقوف بنایا کہ میرے 14 طبق روشن کر دیے کہ میں جا رہا تھا تو ایک خوبصورت لڑکی نے مجھے مسکرا کے اشارہ کیا، کہنے بھائی کوئی میرے اوپر بھی عاشق ہے، تو میں اس کے پیچھے چل پڑا، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے۔ بازار میں چلتے چلتے ایک مصور کی دکان پہ پہنچے تو اس نے مصور سے یوں اشارہ کیا اور آگے چلی گئی۔ وہ آگے چلی گئی تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا چکر ہے؟ کہا جی یہ بچی کل میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی فوٹو بنا کے دو۔ تو میں نے اس سے کہا بیٹی میں نے تو شیطان دیکھا نہیں، تو مجھے دکھا تو میں اس کا فوٹو بناؤں، تو آج تمہیں لے کر کہہ رہی تھی یہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر سختی کی کوئی شکل ہوتی نا تو شیطان سے بھی بدصورت ہوتی۔ تو ہماری زندگی میں جو آئی ہیں نا رکاوٹیں، اس کا کوئی بڑا سبب نہیں ہے، یہ اسباب ہیں چھوٹے چھوٹے مل کے بڑے ہو۔ زبان کی شدت، بول کی شدت، نظر کی شدت، طعنے تشنیع، مار پٹائی، اس نے ہمارے رشتوں کو تار تار کر دیا۔ اور میں قربان جو میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لو كنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ کی زبان میں شدت ہوتی، آپ کے مزاج میں شدت ہوتی، لانفضوا من حولک، انفضوا کا مطلب بتایا تھا نا کل پرسوں، بھگدڑ مچ جانا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ معلم محمد مصطفیٰ جیسے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور طلبہ اصحاب رسول جیسے ہوں، محمد الرسول اللہ، سورہ فتح اللہ نے یوں ایک آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہاں محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے کہ یہ میرے رسول ہیں۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے اس کے ساتھیوں کو دیکھ لو، ایسے ساتھی صرف نبی کے ہوتے ہیں اور کسی کے نہیں ہوتے۔ والذین معہ، معیت بہت بڑا شرف ہے، اور وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار ہیں، رحماء بینہم ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ تراہم رکعا سجدا، کوئی سجدوں میں گڑ گڑا رہا، کوئی رکوع میں گڑ گڑا رہا۔ اور اخلاص ایک باریک چیز ہے جس کو موت سے پہلے ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اخلاص سے کر رہا ہوں، لیکن وہ اتنے اللہ کے قریب ہوئے کہ اللہ نے ان کے اخلاص کی خود گواہی دی، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میں صرف قرآن سے صحابہ کو بتا رہا ہوں
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. میرے نبی کے ساتھ چلنے والے صحابہ کیسے ہیں؟ راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے ہیں، بستروں سے جدا رہتے ہیں. کیسے ہیں؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں. وبالاسحار هم يستغفرون، اور پھر سحری کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں. یہ کیسے ہیں؟ یؤثرون علی انفسهم ولو كان بهم خصاصہ، خود بھوکے رہ کر یہ اوروں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ کیسے ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. یہ کیسے ہیں؟ یہ قرآن صرف بتا رہا ہے کہ صحابہ. آخری بات درجہ بندی کی، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. میرے محبوب آپ کے صحابہ کے دو ہیں جماعتیں، ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، اور ایک وہ ہیں جو فتح مکہ اور اس سے آخر تک ایمان لائے. یہ جو بعد والے ہیں نا، یہ پہلے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرق مراتب رکھا ہے. لیکن ایک وعدہ میرا آپ کے ساتھ ہے. کیا وہ کیا ہے؟ کلن وعد اللہ الحسنى، میرا وعدہ ہے آپ کے ہر صحابی کو جنت دوں گا، ہر صحابی کو جنت دوں. اور یہ پہلی جماعت ہے جن کی حمایت میں قرآن اترتا تھا. اور ایک عجیب ہے، ایک لفظ قرآن کا، ایک لفظ، ایک آیت اتری، لا يستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ. یہ آیت ایسی اتری جس میں نے پڑھا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی، انہوں نے جب آیت سنی کہا یا اللہ یہ کیا کہا؟ وہ میں انا محتاج، میں کتوں جا کے جہاد کرنا ہے، میرے لیے تو گنجائش دے. سبحان اللہ، کیسے لوگ! جبریل دوڑے آئے اور وہی کیا لائے؟ ایک لفظ، صرف ایک لفظ کہ یا رسول اللہ. اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہے؟ عبس وتولی اذ جاءہ الاعمى، کہا میرے بندے کی فریاد میرے پاس پہنچ چکی ہے، لہٰذا اب اس آیت کو یوں پڑھا جائے، لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، کہ جو معذور ہیں ان کے علاوہ جو صحت مند ٹھیک ٹھاک ہیں وہ اور جو میرے راہ میں ہیں برابر نہیں ہو سکتے. تو عبداللہ بن ام مکتوم کی فریاد پر قرآن کا ایک لفظ ہے، اور خولا کی فریاد پر آیات بارش کے قطروں کی طرح. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. یہ پھر آگے بھی چلتی ہیں. ایک دیہاتی عورت کی فریاد نے عرش ہلا دیا اور قرآن اترا. یہ لوگ تھوڑا اور سنا دو تاکہ آپ کو خولا کا پتہ چلے، خولا کیا چیز ہے. انصاری عورت ہے، ہاں محلے کی ایک عورت ہے، خامن نے غصے میں طلاق دے دی. طلاق تھی زہار، تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. اس طلاق کے بعد رجوع ہو ہی نہیں سکتا. 3 طلاق میں تو رجوع ہو جاتا نا، کہ کسی اور جگہ شادی ہو جائے، وہاں سے طلاق ہو جائے واپسی. لیکن اس میں رجوع ایسے ہی ہے شیخ، ایسے ہی ہے. اس میں دوبارہ اگر اس کی شادی ہو جائے اور پھر وہاں سے وہ فارغ ہو کر اس سے شادی نہیں ہو سکتی. یہ اس زمانے کا رواج تھا. اب یہ ان کی عمر گزر گئی تھی، جو بھاگی بھاگی اللہ کے نبی کے پاس ہے، یا رسول اللہ میرے خامن اوس بن مالک نے زہار کر دیا، اوس بن سامت نے مجھ سے زہار کر دیا، تو کیا فتویٰ ہے؟ آپ نے کہا حرمتی علیہ ہے، بیٹی تو حرام ہو گئی. بولیں گے یا رسول اللہ اکل مالی وافنا شبابی، جوانی میری ڈھل گئی، مال میرا کھا گیا وہ، تو میں کہاں جا کے بیٹھوں، ماں باپ میرے نہیں ہیں. آپ نے کہا حرمتی علیہ، تو اس پہ حرام ہو گیا. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا بنے گا؟ تو آپ چپ ہو گئے. جب وہ مانتی نہیں تو کیا کرو، آپ چپ ہو گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کو کنگھی کر رہی ہیں. جب اس نے دیکھا اللہ کے نبی نے جواب دینا چھوڑ دیا ہے، کہا چلے ٹھیک ہے میں اپنے رب سے بات کرتی ہوں. اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ ان لی من حسبیۃ صغار، اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان ضممتہم الی فجعوا وَإِن ضَمَمْتُمْ إِلَيْهِ فَضَاعُوا، میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، عمر میری ڈھل گئی، میری دوسری شادی نہیں ہو سکتی، ان بچوں کو میں اپنے پاس رکھوں تو ان کو روٹی کہاں سے کھلاؤں، یہ بھوکے مریں گے. خامند کے پاس چھوڑ کے چلے جاؤں تو وہ بھی کمزور ہو چکا ہے، یہ ان کی تربیت کون کرے گا، یہ تو برباد ہو جائیں گے. اب اس کی دعا سنو، یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ دے. یہ نہیں کہا کہ تو اپنی شریعت کا فیصلہ سنا، کہ اللہ میرے حق میں دینا ہے فیصلہ. اور اللہ تعالیٰ کا
قرآن آ گیا، ہاں خولا ہم نے اپنے رحمت کے طفیل تیرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اتنے بڑے مقام کے لوگ، لفظ کیا آ رہا ہے، لن فضوا من حولی، یہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ سختی اتنی بڑی بلا ہے کہ اتنے دھرتی نے کسی نبی کے ایسے ساتھی نہ دیکھے اور ایسے عظیم انسان دنیا میں نہ آئیں گے انبیاء کے بعد، عظیم ترین انسانوں کا ٹولہ، لیکن وہ بشر تھے، ان سے خطائیں ہوئیں، ان سے گناہ ہوئے، پر اللہ نے کہا جاؤ ہم نے معاف کر دیا، کلا وعد اللہ الحسنی، جاؤ سب کے لیے جنت ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب، اور اب تھوڑے سے احادیث سے سن لو۔ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ بلال جب جنت میں جاتا ہوں تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں۔ جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لی، بڑے بڑا مناقب صحابہ اٹھا کے دیکھو، میرا ایک امتی آئے گا جنت کے دروازوں پر تو 8 دروازے کھل کے کہیں گے مرحبا ادھر آ جائیں، ادھر۔ سلمان فارسی ایسے ہوئے، یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ تو ہم نے کہا یہ بیٹھا ہے ابو بکر، اس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ عمر ایک محل دیکھا بہت عالیشان، میں سمجھا میرا ہے، جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے۔ پھر حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے کرتے یہاں لگا لیا، علی تو بھی خوش ہو جا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ طلحہ زبیر، ہر جنتی کا ایک خادم، میرے 2 خادم طلحہ اور زبیر۔ تو اس ایک لائن لگی پڑی ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب اگر آپ کے مزاج میں شدت ہوتی تو ایسے عظیم الشان لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ بچو کیا کرو، سنا کے بھی تھک گیا۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں کوئی سمجھے فریاد اس کی۔ میں تو پچھلے 20 سال سے فریاد کر رہا ہوں، او بھائیو نرمی اختیار کرو، محبتیں اختیار کرو، نفرت ہو، اختلاف کرو، نفرت تو نہ کرو۔ بیوی سے اختلاف ہو گیا ہے تو نفرت تو نہ کر، بیوی کو خامن سے ہو گیا ہے نفرت تو نہ کر، بہن بھائیوں میں ہو جاتی اونچ نہیں، نفرت تو نہ کرو، سلام دعا ختم۔ تو آپ فارغ ہونے والے ہو، یہ اسباق یاد رکھو گے تو آپ ہی کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر جہاں جاؤ گے گلاب کے پھول کی طرح مہکو گے۔ چمن میں بہت سے پھول ہوتے ہیں لیکن جہاں گلاب کھلا ہوتا ہے سب کی نظر وہیں جا کر ٹکتی۔ تو اگر میں نے یہ اخلاق بنا لی، یہ نرمی اپنے اندر پیدا کر لی، تو اللہ کی قسم گلاب کے پھول کی طرح مہکو گے، اور پرکشش بھی ہوگی، جاذبیت بھی ہوگی۔ شکلوں کی کشش چند دنوں کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اخلاق کی کشش موت تک باقی رہتی ہے۔ جیسے روٹی کی طلب موت تک ختم نہیں ہوتی، باقی چیزیں آدمی کہتا ہے یار گوشت بڑا کھا لیا، دال بناؤ، بھنڈی کھا لی اب توری بناؤ، لیکن روٹی ایسی ہے اسے کوئی کسی دن جاتا روز ہی روٹی، تو اس طرح اندر رچ پچ گئی۔ ایسے اچھے اخلاق روٹی کی طرح ہے جن کی طلب کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو ہمارے علمی حلقے ہوں، دیندار حلقے ہوں، ان سب میں شدت پائی جاتی، ہر درجے کی شدت۔ تم بیچ میں موم بن کے جاؤ، لوہا بن کے نہ جاؤ، موم بن کے جاؤ۔ سارے رشتوں کی تلخیوں کو اپنے پی جا، ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ تلخیوں کو پینا سیکھو، زبان کو بند کرنا سیکھو، اور پھر مسکرانا سیکھو، اور نرمی کا سلوک سیکھو جو میرے نبی کی سب سے عالی شان صفت فبما رحمت من اللہ۔ یہ واقعہ پتہ کب کا ہے؟ جب احد کی لڑائی میں شکست ہو گئی تو کافی سارے صحابہ میدان چھوڑ کے دوڑ گئے، تو جب ابو سفیان کا لشکر واپس چلا گیا تو وہ واپس آئے، اور سب ڈرے ہوئے تھے کہ اب ہمیں بڑی ڈانٹ پڑے۔ شہاب الدین غوری نے تراوڑی کی پہلی جنگ لڑی تھی پرتھوی راج کے خلاف۔ ہم جو چوہان راجپوت ہیں ہم اس کی نسل سے ہیں، پرتھوی راج، تو وہ شکست ہو گئی۔ تو جن افغانی سرداروں نے دوڑ لگا دی تھی نا، اس نے سارا سال ان کے منہ کے اوپر نہ توبڑے چڑھا دیے تھے، بوجھا نہیں تو بوجھا سی کے ان کے منہ پہ چڑھا دیا تھا، پورا سال ان کے منہ پہ وہ بوجھے لگے رہے کہ یہ وہ ہیں جو بھاگ گئے تھے۔ بادشاہ تو یوں کرتے ہیں۔ میرے نبی کے صحابہ جب سہمے آئے کہ بس دیکھو اب کیا بنتا ہے، تو آپ نے مسکرا کے ان کا استقبال، آؤ۔ اس پر میرے اللہ نے یہ کہا، واہ میرے محبوب،
یہ آپ کے رب کا آپ پہ احسان ہے کہ آپ نرم ہو گئے، ورنہ ایسے موقعوں پہ تو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی، سوڑوا دیا جاتا۔ استنبول کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، سلطان محمد فاتح 21 برس کا، تو اس نے سپہ سالار کو بھرے مجمع میں کوڑوں سے اس کی پٹائی شروع کر دی اور اس کو ہٹا کے دوسرے کو لگا دیا۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں آؤ بھائی، اوپر اللہ کی محبت دیکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی معاف کر دیں، پہلے ہی آپ نے معاف کر دیا، پر میں بھی سفارش کرتا ہوں آپ ان کو معاف کر دیں۔ اور آگے کہتے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور آپ مجھے بھی کہیں کہ میں بھی معاف کر دوں۔ کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے کہ جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہو مجھے کہو میں ان کو معاف کر دوں۔ ایسے عظیم لوگ بھی شدت برداشت نہ کر پاتے۔ بھائیو میری فریاد سمجھو اللہ کے واسطے، نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار، نرمی، سختی کے بغیر جی کام نہیں چلتا ہے۔ ارے یہ بکواس ہے، تمہارے نفس کی شرارت ہے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں نرمی پہ جو اللہ کرتا ہے وہ سختی پہ نہیں کرتا۔